السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری علی حسین رضوی 26 رمضان المبارک کے وظائف اور 27ویں شب قدر کے اعمال نوافل کا مکمل طریقہ لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات انہیں کریے گا اور ماہ رمضان المبارک کی خوب فیوز و برکات حاصل کیجیے گا۔ تو آج 26 رمضان المبارک کو آپ کو ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس تعلق سے ہم بات کریں گے، چونکہ یہ معمول ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ وظائف کا۔ تو 26 رمضان المبارک کو آپ کو ہر نماز کے بعد کیا وظائف پڑھنے ہیں، پہلے اس کی جانب چلیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ رات میں مغرب کی نماز کے بعد 27 تاریخ لگ جائے گی اور 27ویں شب ہوگی شب قدر۔ یوں تو طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن عموماً اہتمامات 27ویں شب کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر جگہوں پر جو ہے عبادتوں وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو 27ویں شب کو کون کون سے نوافل پڑھے جاتے ہیں، بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ 27ویں شب کا وظیفہ بتا دیجئے وغیرہ وغیرہ، لوگوں کے سوالات رہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں شب قدر کے اندر جو ہے آپ مختصر نوافل پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ قضائے عمری نماز ادا کریں، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جو سوشل نیٹ ورک پر سرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا وہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کی شب میں کوئی اچھا سا عمل بتا دیجئے جس سے یہ چیز حاصل ہو جائے، اچھا سا عمل بتا دیجئے وہ چیز حاصل ہو جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے کیوں نہ اس شب کو اپنے گناہوں سے معافی میں گزار دیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے گناہوں کی سبب سے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی نافرمانیاں کی ہو جس کی وجہ سے وہ پریشانی آ رہی ہو، تو کیوں نہ اس شب کو اپنے والدین سے معافی مانگ لی جائے، اپنے عزیز و اقارب سے جس کی دل شکنی ہم نے کی ہو یا کوئی مسئلہ رہا ہو اس کو ہم حل کرنے کی بجائے جو ہے دوسری چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ جو ہے ایسے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وظائف اپلوڈ کرتے ہیں، آپ بس ایک بار اس صورت کو پڑھ لیجئے آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک بار اس عمل کو پڑھ لیجئے آپ کو کیا مل جائے گا، تو وہ مل جائے گا، تو یہ وغیرہ کوئی یہ مطلب یہ نہیں بتانے تیار ہے کہ آپ عبادتیں کیجئے نا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے سر کو جھکائیے، عقیدہ آپ اللہ رب العزت کی دربار میں جا کر کے اپنا مضبوط کریں وہاں پر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے اس سے توکل رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس چیز کی حاجت کر رہے ہیں وہ چیز آپ کو مل جائے گی، بشرطے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے سربہ سجود ہو، آپ کے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہو، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو اور آپ دعائیں کر رہے ہو، پھر وہ دعائیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی آپ خود دیکھیں گے۔ تو میں کلپ کو طویل نہیں کروں گا اور ہم وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے، تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو کرنا ہے ہر نماز کے بعد جو وظائف ہم پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد آپ کو 26 تاریخ کو جو ہے سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ کو پوری سورت جو ہے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ کو فجر کی نماز کے بعد بھی آپ 21 مرتبہ پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے۔ تو یہ تو پورے دن کے وظائف ہو گئے۔ پھر آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو شب قدر کے اندر جو وظائف آپ کریں گے تو اس میں جو ہے آپ کو جو نوافل پڑھیں گے، تو یہ نوافل کی طرف چلتے ہیں ہم۔ تو 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز آپ کو 4 کر کے پڑھنی ہے، یعنی کہ 4 رکعت آپ پہلے پڑھیں گے، پھر 4 رکعت کی نیت آپ باندھ کر کے پڑھیں گے، پھر 4 رکعت، تو اس طریقے سے آپ کو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ قدر یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھیں گے آپ۔ تو اس طریقے سے آپ اس 12 رکعتوں کو مکمل کریں گے، آپ 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک تسبیح جو ہے آپ درود شریف کی پڑھیں، جو درود شریف آپ کو یاد ہو وہ، پھر اس کے بعد آپ جو ہے استغفار کریں، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ کریں گے، یہ آپ کی 12 رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے سورہ قدر جو ہے 3 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ جو ہے
ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص جو ہے آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ تو سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص آپ 5 مرتبہ کر لیں یا 7 مرتبہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ 2 رکعت آپ نفل ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ یہ مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز جو ہے 2 سلام سے پڑھیں گے، یعنی کہ 2 2 کر کے 4 رکعت آپ پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے آپ کو، یا آپ صرف سورہ تکاثر بھی 1 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے 2 2 کی نیت سے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا 30ویں پارے میں، اور وہاں سے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ تو آپ جو ہے سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن کو یہ یاد ہے تو وہ سورہ تکاثر 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل ہو گئی آپ کی 4 رکعتیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل اور آپ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ اخلاص جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کو 2 رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ فارغ ہونے کے بعد درود شریف آپ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے استغفار کریں، ایک تسبیح آپ استغفار کی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ سورہ علم نشرہ بھی آپ 30ویں پارے میں دیکھ لیجئے گا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ تو یہ آپ کو پڑھنا ہے مکمل، اور اس کے بعد جو ہے آپ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں۔ پھر اس کے بعد آپ جو وہ 4 رکعت نماز اور ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ اس میں جو ہے 4 رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کو پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو 4 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص آپ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی آپ پڑھیں۔ تو یہ آپ کی نوافل جو ہیں، یہ نوافل آپ ادا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی قضائے عمری جو کچھ نمازیں آپ کی جو چھوٹی ہوئی ہے تو اس میں سے کچھ آپ ادا کر لیں، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، جس حساب سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس حساب سے۔ یا ابھی آپ نے جو ہے اتنی ساری نوافل ادا کیے ہیں تو کچھ تھکان محسوس ہونے لگے گی، تو اب اس درمیان جو ہے آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ تو اس میں جو ہے آپ قرآن شریف کی تلاوت میں جو ہے آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، سورہ مزمل شریف کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ جو آپ کو مناسب لگے وہ ان صورتوں کی آپ جو ہے تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے درود تاج بھی آپ پڑھیں، تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں درمیان میں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے قضائے عمری کی نمازیں کچھ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے درود شریف آپ پڑھیں، استغفار آپ کو کثرت سے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ یقیناً جو ہے آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ دعا آپ کی قبول ہوگی انشاءاللہ الرحمن، اور شب قدر کی برکات آپ حاصل کریں گے۔ تو یہ مختصر چیزیں تھی، بات طویل نہ ہو اس وجہ سے ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور آپ حضرات ان کو کیجئے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت رات شب قدر جو ہے اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں، اور خوب برکتیں حاصل کریں۔ آپ جو ہے اس رات میں جو ہے عبادت کریں، اپنے خود کے لیے دعائیں کریں، اور میرے حق میں بھی آپ جو ہے دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔